السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے انسانی ترقی کا دروازہ آخرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فاستبقوا الخیرات کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت کرو، آگے بڑھو۔ ترقی کرنا اور آگے بڑھنا یہ انسان کی فطرت ہے۔ ہر انسان جو بھی کسی شعبے میں کام کرتا ہو، ڈاکٹر ہو، کاروباری ہو، تاجر ہو، اسکول کالج میں پڑھانے والا ٹیچر پروفیسر ہو، کوئی رائٹر ہو، لکھنے والا مصنف ہو، غرض کسی بھی زندگی کے شعبے میں آدمی کام کر رہا ہو، اس کی یہ دلی خواہش ہوتی ہے کہ میں ترقی کروں، آگے بڑھوں۔ یہ آگے بڑھنا، ترقی کرنا انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ کوئی نہیں چاہتا کہ میں پیچھے رہوں۔ یہ کوشش کرنا، جد و جہد کرنا اسی لیے ہوتا ہے کہ آدمی زیادہ سے زیادہ منزلیں طے کرنا چاہتا ہے، اس کی اڑان اونچی ہوتی ہے، بلند پرواز۔ وہ کہتا ہے کہ یہ ملا تو اس سے اور آگے ہو، اور آگے ہو، اور آگے ہو، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ تو وہ تو چاہتا ہے کہ میں ستاروں سے بھی آگے نکل جاؤں۔ یہ انسان کی فطرت ہے اور اس کی بناوٹ کا تقاضا ہے۔ اب یہ زندگی کے جو ہمارے مختلف حصے اور میدان ہیں جن میں ہم کام کرتے ہیں، ان میں ترقی آدمی کرے، کوشش کرے، آگے بڑھے، لیکن ایک محدود اس کی ترقی رہتی ہے۔ کتنا آگے بڑھے گا؟ بڑے سے بڑا ڈاکٹر بن جائے گا، بڑے سے بڑا انجینئر بن جائے گا، بہت اچھا مصنف، بہت اچھا رائٹر بن جائے گا، بہت کامیاب انسان بن جائے گا۔ جس میدان کا بھی وہ ہے، اس میدان میں وہ کامیابی کے جھنڈے گاڑ دے گا۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال ایک حد پر جا کر وہ رک جائے گا کہ اب اس سے آگے کوئی منزل نہیں ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں ہر چیز کی ایک حد مقرر ہے، ہماری عمر کی بھی ایک حد مقرر ہے۔ ہمارا قد بڑھتا ہے، قد میں ترقی ہوتی ہے، قد کی بھی ایک حد مقرر ہے، وہاں جا کے قد بڑھنا رک جاتا ہے۔ ہماری جوانی کی بھی ایک حد مقرر ہے کہ جوانی ملتی ہے تو وہ بھی ایک حد پر جا کر ختم ہو جاتی ہے، پھر آگے بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے۔ بچپن ہے، لڑکپن ہے، اس کی بھی ایک حد مقرر ہے کہ وہاں جا کر بچپن ختم ہو جاتا ہے، بچہ جوان ہونے لگتا ہے۔ تو غرض جو بھی ہماری طاقتیں ہیں، صلاحیتیں ہیں، چاہے وہ ہماری اپنی جد و جہد کے نتیجے میں ہوں اور چاہے پروردگار کی دی ہوئی ہوں، لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے کوئی بھی چیز لامحدود نہیں ہے۔ ہر چیز ایک حد پر جا کر ختم ہو جاتی ہے، پھر اس سے آگے کوئی منزل نہیں رہتی۔ جبکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ میں آگے چلتا ہی چلا جاؤں، بڑھتا ہی چلا جاؤں، تو اس کی جو فطرت کی یہ آواز ہے اور اس کی فطرت کا یہ تقاضا ہے، اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے پروردگار نے ایک عالم بنایا ہے۔ وہ عالم بنایا ہے جو اس دنیا کے بعد دوسرا آنا ہے۔ وہاں ترقی کی کوئی حد اور بسی نہیں ہے۔ بڑھتے رہو، بڑھتے رہو، بڑھتے رہو، چلتے رہو، کہیں جا کر رکنا ہی نہیں ہے۔ وہاں کی نعمتیں، وہاں کی راحتیں، وہاں کی لذتیں، وہاں کے عیش و آرام،
وہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو کسی ایک جگہ جا کر ختم نہیں ہوتی، بلکہ ایک کے بعد اور، اس کے بعد اور، اس کے بعد اور ہی اور رہتا ہے۔ اس دنیا کے اندر تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اور کے بعد پھر اور نہ آئے، آخر اور کے بعد کہیں نہ کہیں آپ کو فل اسٹاپ کرنا ہی پڑتا ہے کہ بھئی بس اور نہیں۔ تو وہ جو فطرت کی پکار ہے کہ وہ اور چاہتا ہے، اس فطرت کی پکار کے لیے پروردگار نے ایک اور عالم برپا کیا ہے۔ وہاں جا کر فطرت کی یہ ضرورت اور تقاضا پورا ہوگا کہ انسان آگے بڑھتا ہی چلا جائے گا اور وہ کبھی اس کا آگے بڑھنا ختم نہیں ہوگا۔ آپ یہ بات بھی جانتے ہیں اور ہم سب کو معلوم ہے کہ انسان کے اندر تنوع ہے، رنگا رنگی ہے، یعنی ایک قسم کی چیز آدمی ہمیشہ پسند نہیں کرتا۔ اگر آپ چاہیں کہ صاحب ایک ہی چیز میں روزانہ کھاتا رہوں تو آپ کا دل بھر جائے گا۔ ہر روز عید نیز کے حلوہ خورد کسے، ہر دن عید نہیں ہوتی کہ آدمی حلوہ ہی کھاتا رہے۔ کبھی کہے گا آج یہ کھاؤں گا تو اگلے دن کہے گا بھی کچھ اور کھاؤ۔ ایک ہی قسم کا کھانا، ایک ہی قسم کی چیز، چاہے پہننے کی ہو، چاہے کھانے کی ہو، چاہے استعمال کی ہو، کوئی بھی چیز ہو، ہر چیز میں انسان چاہتا ہے کہ اب کوئی تبدیلی آئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نئے نئے فیشن ایجاد ہوتے ہیں۔ فیشن کیوں بدلتے ہیں؟ فیشن بدلتے ہیں انسانی فطرت کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے۔ اب فیشن یہ بنا کہ صاحب یہ ایسے کپڑے پہنے جائیں۔ اب انسان پہنتے پہنتے اکتا گیا بھئی یہ تو بہت دن ہو گئے ایسے پہنتے ہوئے، اب کوئی اور ڈیزائن آنا چاہیے۔ تو ڈیزائن بنانے والے کپڑوں کے ماہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ڈیزائنر نئے نئے ڈیزائن ایجاد کرتے ہیں کہ اب یہ نہیں تو یہ ڈیزائن چل پڑا، اب اس کو لوگوں نے لے لیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد پھر اندر سے آواز آئی، لوگوں نے کہا بھئی یہ بہت پرانا ہو گیا، اب نیا لاؤ۔ اس نے کہا نیا لو، یہ لے لو۔ تو لباس میں ہو، بالوں کی بناوٹ میں ہو کہ بال ایسے نہیں صاحب ایسے ہونے چاہیے، اب ایسے نہیں ایسے ہونے چاہیے، چاہے وہ عورتوں کے ہوں یا مردوں کے ہوں، سب کے اندر ہوتا ہے۔ یہ کھانے پینے میں بھی یہی ہوتا ہے۔ اس طرح انسان مکان بناتا ہے، مکان بنانے میں بھی ڈیزائن بدلتے رہتے ہیں۔ صاحب اس قسم کی کوٹھی نہیں، وہ ایسی پرانی ہو گئی ہے ڈیزائن، اب نیا ہونا چاہیے۔ بعد میں وہ پرانا پھر نیا ہو کر آ جاتا ہے کہ جو پہلے بنا کرتے تھے اس قسم کے مکانات اب پھر دوبارہ بننے لگے۔ وہ نئے معلوم ہونے لگے تو اتنا پرانا ہو گیا تھا کہ لوگ بھول گئے تھے، اب آیا تو نیا لگنے لگا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہم رات دن دنیا میں دیکھتے ہیں، مناظر نظر آتے ہیں، بازاروں میں دیکھتے ہیں اور مختلف جگہوں پر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، وہ انسانی فطرت کا جو تنوع ہے، رنگا رنگی ہے۔ ایک چیز پر انسان بس نہیں کرتا، تبدیلی چاہتا ہے۔ اب وہ تبدیلی دنیا کے اندر تو بس اس کی بجائے تھوڑا اور بدل دیا، وہاں جانے کے بعد اس دنیا میں بھی تبدیلیاں ہوں گی، تنوع پسندی ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ ایک ہی قسم کا کھانا، ایک ہی قسم کا رہنا، ایک ہی قسم کی زندگی، بلکہ وہاں تو ہر دن نیا ہوگا، ہر دن۔ آج کچھ ہے تو کل کچھ، پرسوں پھر کچھ اور کچھ اور۔ تو انسان کو ہر دن نیا معلوم ہوگا کہ ارے یہ تو پہلے دیکھتا ہی کہانی تھی، یہ تو آج نئی چیز آ گئی۔ تو اس کو وہ جدت پسندی اور اسے ایک عجیب قسم کی خوشی حاصل ہوگی ایک نئی چیز دیکھنے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے اور انسان کی جو طبیعت ہے اس کو ظاہر کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ کل جدید لذیذ، ہر نئی چیز مزیدار ہوتی ہے۔ کوئی بھی نئی چیز سامنے آئے آدمی کو اچھی لگتی ہے، میں تو بہت بالکل نئی بات ہے، نیا ڈیزائن ہے، نئی چیز آئی ہے۔ تو اس عالم میں ہر دن نئی چیز آئے گی، کھانے میں ہو، رہنے میں ہو، زندگی کے انداز میں ہو، ہر دن نئی چیز آئے گی۔
تو جو وہ ترقی ہے انسان کی، وہ انسان آگے بڑھتا رہے گا اور وہ کبھی اس کا آگے بڑھنا کہیں جا کر رکے گا نہیں، وہ چلتا ہی چلا جائے گا، اس لیے کہ وہ عالم لامحدود ہے۔ ہم اس دنیا میں تو تصور کر ہی نہیں سکتے، یہاں تو محدود دنیا ہے۔ آپ اگر سیر و تفریح کو نکلیں گے تو دنیا کے آخری کنارے پر جا کر یہ دنیا ختم ہو جائے گی، بھئی آخری کنارہ دیکھ لیا، اب واپس چلو کہیں اور، اس سے آگے زمین ہے ہی نہیں۔ لیکن وہاں تو وہ دنیا بھی لامحدود ہوگی اور دنیا کی چیزیں بھی لامحدود ہوں گی۔ اس لیے جو ترقی ہے اور انسان کے اندر ایک یہ چاہت ہے آگے بڑھنے کی، وہ پوری ہوگی عالم آخرت کے ذریعے۔ اس لیے انسانی ترقی کا دروازہ آخرت ہے کہ اس سے نکلنے کے بعد، اس سے گزرنے کے بعد آدمی آگے ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ لیکن ایک شرط ہے اس میں، وہ شرط ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ اس دوسری دنیا میں بھی دو طرح کی چیزیں ہیں، ایک راحت و آرام دینے والی اور دوسرے تکلیفیں دینے والی۔ اچھے کام کرنے والوں کو جو دنیا ملے گی وہ راحت دینے والی، آرام دینے والی ملے گی، جس کا عنوان جنت ہے۔ برے کام کرنے والے، خراب زندگی گزارنے والوں کو جو وہاں دنیا ملے گی وہ خراب دنیا ملے گی، وہ عذاب کی دنیا ہے۔ تو ترقی تو دونوں طرف ہوگی، تکلیفوں میں بھی ترقی ہوگی، آرام میں بھی ترقی ہوگی۔ اس لیے اگر راحت و آرام کی ترقی چاہیے تو اس دنیا کو اس دنیا میں بنانا پڑے گا۔ بنے گی وہ دنیا یہاں رہتے ہوئے۔ یہاں آپ کو سوچنا ہے کہ میں اس دنیا میں جاؤں گا تو وہ مجھے کیسی ملے گی، یہاں سوچنا ہے۔ یہاں اگر آپ نے ٹھیک زندگی گزاری جیسی گزارنی چاہیے، اپنے پروردگار کی مرضی کے مطابق گزاری، نیکی کے ساتھ گزاری، اچھائی کے ساتھ گزاری، بھلائی کے ساتھ گزاری، تو سمجھ لیے کہ دوسری دنیا آپ کو اچھی ملے گی۔ اب وہاں کے آرام اور راحت میں آپ خوب ترقی کریں گے، بڑھتے چلے جائیں گے۔ اگر یہاں غفلت میں رہے اور یہیں کے کھو کر رہ گئے، یہیں سوچا ہی نہیں یہاں پر، اور اچانک معلوم ہوا کہ آ گیا موت کا فرشتہ لینے کے واسطے کہ چلو بھیا، وہ تو آئے گا، وہ ہمارے مرضی پر تھوڑا ہی ہے، وہ تو اپنی مرضی سے آئے گا، مالک کی مرضی سے آئے گا، اور جب وہ آئے گا تو ہمیں جانا پڑے گا، اس لیے کہ یہ چیز تو ہمارے قبضے میں ہے ہی نہیں۔ عمل کرنا تو ہمارے قبضے میں ہے، اچھا یا برا، لیکن موت اور زندگی یہ تو ہمارے قبضے میں نہیں ہے، یہ تو اس بنانے والے کے قبضے میں ہے، اس کے اختیار میں ہے۔ جس نے بھیجا ہے وہ جب چاہے بلا لے۔ اب وہ بلانے آ گیا اور معلوم ہوا کہ یہاں تو کچھ کیا نہیں تھا، وہاں پہنچے تو معاملہ گڑبڑ۔ تو یہ ابھی سے سوچنا پڑے گا اور غور کرنا پڑے گا، نہیں تو بعد میں سوچنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ جب چڑیاں کھیت چگ جائیں تو پھر افسوس کرنے سے کیا فائدہ، کہ اب ہاتھ ملتے رہ جاؤ کہ میاں ہائے ہمارا تو کھیتی ختم ہو گیا، اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے، ہر انسان کو اپنی سمجھ، عقل، فہم و علم، ان سب چیزوں سے کام لے کر اپنا راستہ متعین کر لینا چاہیے، اپنی ڈگر چن لینی چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ یہی ڈگر آگے جا رہی ہے، یہ ختم نہیں ہو رہی ہے۔ اچھائی کی ڈگر یہاں سے لے کے وہاں تک چلی گئی ہے، اور برائی کی ڈگر یہاں سے لے کے وہاں تک چلی گئی ہے۔ تو یہ نہ سمجھے کہ بس برائی کر لی ختم ہوا جی، معاملہ مر گئے کب گئے، اچھائی کر لی لو ختم ہوئی کس نے پوچھنا ہے، نہیں، یہ سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے، سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ جیسے اس وقت ہماری تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے، کیمرہ سامنے لگا ہوا ہے، جو کچھ ہم بول رہے ہیں، جو کچھ ہماری زبان سے نکل رہا ہے، جو ہمارا ایکشن ہے، وہ سب کیمرے کے اندر محفوظ ہے۔
بالکل اسی طرح کیمرہ دکھا دے گا جیسا ہم نے یہاں بیٹھ کے کیا ہے. بس یہی سمجھ لیجئے کہ یہ ایکشن اور یہ کیمرہ یہی دنیا اور آخرت کی مثال ہے. سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے. بس وہاں کیمرہ آن کر دیا جائے گا, ساری مووی کے اوپر آ جائے گی جو کچھ کیا ہے. تو ترقی کا جو دروازہ ہے وہ یہ دنیا نہیں ہے, آخرت ہے. اور ایک بات اور بھی ذرا سمجھنے والی ہے, گہری بات ہے ذرا سی, لیکن انسان بہرحال سمجھ رکھتا ہے, گہری بات بھی سمجھتا ہے. گہری بات یہ ہے کہ سب سے بڑی جو دولت ہے اس دنیا میں سب سے بڑی دولت دل کا سکون اور اطمینان ہے. یہ سب سے بڑی دولت ہے. آپ کے پاس سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں, کتنا ہی آپ کے پاس بینک بیلنس ہو, سب کچھ ہو, لیکن اگر دل کو سکون اور قرار نہیں ہے تو یہ سب کچھ بیکار نظر آتا ہے. اور اگر دل کو سکون ہے, اطمینان ہے, تو سب کچھ اچھا لگتا ہے. سب سے بڑی دولت اس دنیا میں دل کا سکون اور اطمینان ہے. یہ دل کا سکون ہے کیا چیز جس کو دنیا تلاش کرتی پھرتی ہے, جسے کہو صاحب ٹینشن ہو رہی ہے, سکون نہیں ہے, فکر ہے. یہ دل کا سکون ہے کیا چیز؟ دل کا سکون دراصل اس بدن اور جسم کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا. دل کے سکون کا تعلق ہے ہماری آتما اور روح کے ساتھ. دل یہ نہیں ہے جو سینے میں دھڑکتا ہے. اصل دل تو وہ احساس ہے جو اندر ہے. یہ دل تو ایک اوپر سے نظر آتا ہے, جسے شاعر کہتا ہے کہ بہت شور سنتے تھے سینے میں دل کا, جو چیرا تو ایک قطرے خون نہ نکلا. بڑا شور تھا, ہائے دل ہائے دل, اور چیر کے دیکھا تو اس میں سے خون کا ایک قطرہ نکلا. یہ ہے صاحب دل. یہ تو دل اوپر کا دل ہے. اصل دل تو وہ ہے جو اس دل کے اندر ہے. دل کے اندر بھی دل ہے. وہ دل ہے احساس. اس کا تعلق ہے روح کے ساتھ. جب روح کو سکون ہوتا ہے, شانتی ہوتی ہے, تو دل مطمئن رہتا ہے, اطمینان رہتا ہے, اسے سکون رہتا ہے. روح کا اطمینان کیسے ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سنو, اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. اگر مالک سے لو لگا لی جائے, لو لگانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہر وقت اس کا نام جپتے رہے. لو لگانا اس کو نہیں کہتے. لوگ غلط سمجھتے ہیں کہ سمجھتے ہیں آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں یا نام جپ رہے ہیں, وہ لو لگانا نہیں ہے. لو لگانا یہ ہے کہ آپ کو یہ احساس رہے کہ میں بندہ ہوں, میرا ایک آقا ہے, میں اس آقا کا غلام ہوں, وہ میرا مالک ہے, میرا رب ہے, میرا پروردگار ہے, وہ مجھ سے محبت کرتا ہے, میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں. یہ محبت کا جو رشتہ ہے عبد اور معبود کا, مالک اور بندے کا, اس محبت کے رشتے میں مالک کی فرما برداری کرنا, محبت کے ساتھ. میرا مالک یہ چاہتا ہے, میرا مالک اس سے راضی ہے, میرا مالک اس سے خوش ہے. جب آدمی یہ کرتا ہے تو اس کا دل مطمئن رہتا ہے. پھر وہ دنیا میں لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے, انسانیت کی خدمت کرتا ہے, بغیر کسی لالچ کے, بغیر کسی حرص کے, بغیر کسی طمع کے. وہ لوگوں کے کام آتا ہے. وہ ایک ایسا مفید وجود بن جاتا ہے, ایک ایسا چراغ ہو جاتا ہے کہ اس سے اور چراغ جلتے ہیں جو روشنی دیتا ہے. بس یہ ہے دراصل انسان. یہ انسان ہے جو ترقی کرتا ہے اس دنیا سے لے کر اس دنیا تک. اس دنیا میں بھی سکون اور اطمینان کے ساتھ وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے, لوگوں کے کام آ رہا ہے, خود بھی پرسکون ہے, لوگوں کی زندگیوں سے بھی سکون اطمینان کی کوشش کر رہا ہے, کوئی پیسے سے یا خدمت سے, جس طرح سے بھی ہو سکتا ہے.
اور اسی طرح پھر وہ وہاں جا کر بھی اس کو وہی شانتی، وہی سکون وہاں ملے گا۔ تو دراصل میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج کی دنیا میں سب سے بڑی تلاش شانتی کی ہے، سکون کی ہے، اور یہ سکون دنیا کی دولت وغیرہ سے نہیں ملتا۔ دولت کوئی بری چیز نہیں، میں نہیں کہتا کہ بری چیز ہے، وہ بھی کام کی چیز ہے۔ حلال راستے سے کماؤ، اچھے راستے سے کماؤ، اچھے راستے پہ خرچ کرو، لیکن اصل چیز جو انسانیت ہے، شرافت ہے انسان کی، اور اپنے مالک کے ساتھ تعلق ہے، وہ انسانی ترقی کا راستہ کھولتا ہے، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی۔ تو قرآن مجید سے میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کا حصہ پڑھ کر بات شروع کی تھی کہ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اس نے یہ کیا، میں اس سے زیادہ کروں، اس نے اتنا کام کیا، میں اس سے زیادہ کام کروں، تو آپ دیکھیں گے کہ خود بھی آپ کو اطمینان و سکون حاصل ہوگا، پروردگار راضی ہوں گے، اور آپ کے لیے ترقی کا دروازہ اس دنیا سے اس دنیا تک کھلتا چلا جائے گا، آگے بڑھتے چلے جائیں گے آپ۔ موت بھی آپ کا راستہ نہیں روکے گی، موت آئے گی، وہ تو آنی ہے، ہر ایک کو آنی ہے، لیکن اس دروازے سے نکل کر جب آپ پہنچیں گے دوسرے عالم میں، تو وہاں بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ عالم تو اس پچھلے عالم سے بھی بہت بڑھیا ہے، یہاں تو اور بھی زیادہ مواقع ہیں آگے بڑھنے کے، وہاں بھی آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ پروردگار کی نعمتیں وہ حاصل ہوں گی، وہ خوشیاں ملیں گی، وہ سکون ملے گا، وہ راحت ملے گی کہ آپ جسے کہیے ہندی زبان میں پرسن ہو جائیں گے، نہال ہو جائیں گے۔ تو نہال ہونے کا، پرسن ہونے کا راستہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ترقی کا راستہ آخرت کا راستہ ہے، ورنہ دنیا کا لالچ نہ کبھی ختم ہوا ہے نہ کبھی ختم ہوگا، اور دنیا کے لالچ میں سکون نہیں ہے، ترقی نہیں ہے، شانتی نہیں ہے۔ تو یہ باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، کوئی فلسفہ نہیں ہے، چھوٹی ہلکی ہلکی باتیں، پیار کی باتیں ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر اپنی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیں، اس دنیا میں امن کی بہاریں آ جائیں، ہر ایک دوسرے سے پیار کرے، ہر ایک دوسرے کا بھلا چاہے۔ یہی انسانیت ہے، اور یہی انسانیت کا اونچا مرتبہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔